اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام محمد زہیر حیدر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ ہم بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب۔ جی اعجاز صاحب۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس موقع پہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باندی ام ایمن کو آزاد کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے سرکار کو ایک غلام تحفے میں دیا جو ان کا بھتیجا حکیم بن حزام حباشہ کی منڈی سے خرید کے لایا اور سیدہ کو تحفہ دے دیا۔ وہی غلام تحفے کے طور پہ انہوں نے رسالت مآب کو پیش کیا۔ آپ اس کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے، کہا کہ یہ چہرے بولے سے عادات سے غلام نہیں لگتا۔ تو سیدہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے اس غلام کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بڑے اچھے گھر سے ہے اور بڑے ناز و نام سے پلا ہے، بڑا پیمپرڈ بچہ ہے۔ سرکار سیدہ سے کہتے ہیں کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ سیدہ کہتی ہیں سب کچھ آپ کا۔ سرکار اس غلام کو آزاد کر دیتے اور غلام وہیں رہنا شروع کر دیتے۔ اب زندگی گزر رہی ہے اور وہ غلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا ہے۔ سرکار کی ساتھ اس غلام کو 10 سال گزر جاتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں یعنی سرکار کی عمر 35 سال ہو گئی، اور میں پھر ری ایٹریٹ کر رہا ہوں، ابھی تک ہم ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں۔ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، کتنا بڑا انسان ہے جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کو ان کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک سے ایک بڑا، ایک سے ایک کمال ملتا ہے، ایک سے ایک بڑے ایکشن، ڈیسیژنز، ڈیڈز، اخلاق، معاملات ملتے ہیں۔ اب دوسری طرف کیا ہے، جس بچے کو 7 سال کی عمر میں اغوا کر لیا گیا ہے، اس کے والدین پہ کیا بیتی ہوگی؟ میں ایک دفعہ پہلے کسی سیشن میں ذکر کر چکا ہوں، مجھے بہت چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے۔ میرا بیٹا، میری مدر ان لا پنڈی جا رہی تھی، میں انہیں اسٹیشن پہ چھوڑنے گیا۔ میں خیال نہیں کیا، بیٹا میرے ساتھ تھا، 4-5 سال عمر تھی اس وقت میرے بیٹے کی۔ تو میں اپنی مدر ان لا، خالہ انہیں ہم کہا کرتے تھے، خالہ کا بیگ اٹھا کے ان کی سیٹ تک رکھنے گیا، اور میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ بیٹا میرے ساتھ ہے۔ جب تک میں بیگ رکھ کے واپس آیا، میرا بیٹا وہاں موجود نہیں تھا، اور مجھ پر کیا گزری میں بات سے، زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ میری تو جان نکل گئی۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، آوازیں دے رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں پاگل سمجھ رہے ہوں گے، کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ الٹیمیٹلی میں برج جو کراس کرتا ہے ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم، اس پہ چڑھ کر دیکھ رہا ہوں، آوازیں ڈھونڈ دے رہا ہوں، اور مجھے کوئی بیٹا میرا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے مہربانی کی کہ 3-4 منٹ کے اندر ہی مجھے وہ مل گیا۔ وہ 4 منٹ میری زندگی کے مشکل ترین وقت میں سے شاید ہوں۔ کیا کیفیت ہے اس بچے کے والد کی، اس غلام کے والد کی جسے اغوا کر لیا گیا۔ اب ان کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں اور ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ اچھا، اب انہیں نہ پتہ ہے کہ کس طرف میرے بیٹے کو لے کے گئے ہیں، دائیں گئے ہیں، بائیں گئے ہیں، مشرق میں گئے ہیں، مغرب میں گئے ہیں، ساؤتھ میں گئے ہیں، نارتھ میں گئے ہیں۔ وہ تو ہیڈ لیسلی، ایم لیسلی، رادر کلو لیسلی ڈھونڈ رہے ہیں، اور سارا دن ڈھونڈتے ہیں، روتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پریشان ہیں۔ وہ ایک نظم لکھتے ہیں اپنے بیٹے کے متعلق کہ بیٹا، جب سے تم مجھ سے جدا ہوئے ہو، میری زندگی موت کی طرح ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ رات گزارتا ہوں تو صبح کی امید پر کہ صبح کو سورج نکلے گا تو تم مل جاؤ گے۔ سارا دن تمہاری تلاش میں جگہ جگہ پھرتا ہوں، اس امید پہ کہ شام تک تم مل جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا
تم زندہ بھی ہو کہ نہیں، کہیں تمہیں پہاڑ کھا گئے، تمہیں زمین نگل گئی، آسمان نے اچک لیا، میرے لیے بڑی پریشانی کا لمحہ ہے۔ مجھے زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میری زندگی کا ایک واحد مقصد تمہیں ڈھونڈنا ہے۔ کبھی مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ تم ضرور ملو گے، اسی امید کے سہارے میں زندہ ہوں۔ اور یہ پچھلے 15 سال سے، 7 سال کی عمر تھی، 8 سال میں رادر، اور 10 سال گزر گئے سرکار کے پاس رہتے ہوئے۔ 18 سال سے اس غلام کے والد کا ایک ہی کام ہے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا، کس حال میں ہے، کس میں نہیں۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جب کسی ایک خاندان کے، ایک قبیلے کے، ایک شکل و صورت والے، ایک جسامت والے لوگ ایک علاقے میں رہا کرتے تھے۔ سو لوگ اپنے لہجے سے، آج بھی اگر آپ کسی سے ملیں اور وہ آپ کے آبائی گاؤں سے ہو تو آپ اس کے لہجے سے پہچان لیتے ہیں، اس کے ڈکشن سے پہچان لیتے ہیں۔ آپ اسے پوچھتے ہیں کہیں آپ سیال کوٹ کے تو نہیں ہیں، کہیں آپ کا تعلق وزیر آباد سے تو نہیں ہے، چونکہ اس کی گفتگو، اس کی بات آپ کو اپنے ننیال، ددیال، عزیزوں سے بالکل گفتگو، ڈکشن، ووکیبلری، پروننسیشن ملتی جلتی نظر آتی ہے، تو آپ گیس کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے جب ایک خاندان، ایک طرح کے جسامت، ایک طرح کے لوگ ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ جب 10 سال گزر گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے اس غلام کو، تو ایک قافلہ بنی ادرا، جو اس غلام کا قبیلہ ہے، حج کرنے مکہ آتا ہے۔ اور یہ مکہ 1400 سال پہلا کا مکہ ہے۔ دوسری بات ہم کر چکے ہیں کہ سرکار قریب ہی رہتے ہیں بیت اللہ کے، ایسا نہیں ہے کہ بہت دور رہتے ہوں۔ اور بنی ہاشم چونکہ سرکار کا قبیلہ بیت اللہ کا متولی بھی ہے، پانی پلاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کا حاجیوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، قصی بن کلاب نے جو سسٹم، جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے تھے اس کے انڈر، تو یہ بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ تو ان کے گاؤں کے قبیلے کے لوگوں نے اس غلام کو دیکھ لیا، اور وہی شکل، صورت، رنگ، بات کرنے کا انداز اس سے پہچان لیا، اور جا کے پوچھا کہ تم حارثہ کے بیٹے تو نہیں ہو؟ غلام نے کہا جی، میں حارثہ بن شرحبیل بنی ادرا سے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی بنی ادرا سے ہیں، تو تمہارا والد تو تمہیں ڈھونڈتا ہے، پریشان ہے، اس نے تو زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے تمہیں ڈھونڈنے کے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ تم یہاں مل گئے، تو چلو ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا میں مکہ میں ہوں، ایک بہت بڑے خاندان میں رہتا ہوں، اور میں بڑا مطمئن ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ غلام اپنے والدین کو ایک نظم لکھ کے بھیجتا ہے، مجھے یقین ہے میرے گھر والے، میرے خاندان والے میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے، تقدیر مجھے مکہ میں لے آئی ہے، اور میں یہاں کے سب سے بڑے خاندان کے میں سرو کر رہا ہوں، اور سارے لوگ بڑے کریم ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، سو میرا غم جس نے آج تک آپ لوگوں کو پریشان رکھا خوشی میں بدل جائے کہ میں زندہ ہوں، صحت مند ہوں اور خوش ہوں، مکہ میں رہتا ہوں۔ بنی ادرا کے لوگ حج کر کے اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں، اور جا کے اس غلام کے والد کو کہتے ہیں مبارک ہو، تمہارا بیٹا زندہ ہے اور مکہ میں ہاشم کے خاندان میں سرو کر رہا ہے۔ اس کے والد خوشی سے رونے لگتے ہیں، ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول سوچیں نا آپ، 18 سال بعد جب وہ مایوس ہو چکے ہوں گے کہ بیٹا نہیں ملنا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ، ان کو یہ خبر ملے کہ بیٹا زندہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اور کہاں ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو آزادی دلوائیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ غلام ہے اور مالک اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جب غلام اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا،
غلام کو مرضی سے آزادی نہیں مل سکتی. اگر اس کا مالک کسی بھی آفر کے اگینسٹ آزادی نہیں دیتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اسے انفلوئنس نہیں کر سکتا. تو اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور اسباب اکٹھے کرتے ہیں، جتنے پیسے یا جو ریسورسز اکٹھے کر سکتے ہیں بیٹے کو غلامی سے آزادی کے لیے وہ اکٹھے کرتے ہیں اور ٹریول شروع کرتے ہیں مکہ کو. اب اس ٹریول کو ذرا ذہن میں لائیے، کتنی امید ہوگی، کتنی مایوسی ہوتی ہوگی کہ اگر مالک ہمارے بیٹے کا نہ مانا، اس نے آزادی نہ دی تو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کے بھی نہیں اپنے پاس لا پائیں گے. سو اس امید اور مایوسی کی کیفیت میں کبھی پریشان ہوتے ہوں گے، کبھی خوش ہوتے ہوں گے، کرتے کرتے وہ مکہ میں پہنچ گئے ہیں. اور مکہ میں آ کے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاشم کا خاندان کدھر رہتا ہے. کرتے کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے. سرکار اس وقت بیت اللہ میں موجود ہے. وہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، میں اس کا والد ہوں اور یہ چچا ہے. اب یہ چچا عرب والا چچا ہے. ہم چچا اور تایا کا فرق رکھتے ہیں عرب میں. مجھے نہیں پتا وہ تایا تھے اس غلام کے یا چچا تھے، بھائی تھے والد کے. تو ہم اپنے بیٹے کے لیے یہاں آئے. ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑا کریم خاندان ہیں، بڑے کائنڈ لوگ ہیں، بڑے کائنڈ ہارٹڈ لوگ ہیں. تو ہم اپنے بیٹے کی آپ سے آزادی کی ریکویسٹ لے کے آئے ہیں. آپ بتائیے ہم آپ کو اس کے عوض کیا کمپنسیشن دیں، ہم آپ کو کیا پیسے ایسٹس دیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں گے. سرکار مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ تمہاری کوئی خواہش. بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، ہمارا بیٹا ہمیں مل جائے اور ہم اس کے لیے ہر کمپنسیشن دینے کو تیار ہیں. سرکار فرماتے ہیں مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، میری طرف سے تمہارا بیٹا آزاد ہے. بس ایک خیال کرنا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو تم بھی ضد نہ کرنا. اس کے والد نے، چچا نے 1 منٹ سے پہلے کہا کہ ہمیں یہ شرط منظور ہے اور رسول اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اتنی آسانی کی امید ہی نہیں تھی. ہم تو یہ سوچتے آئے سارے راستہ میں کہ ہمارے بیٹے کا، غلام کا مالک پتہ نہیں کیا بہیو کرے گا، آزادی دینے کو تیار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پوری نہ کر سکیں، پتہ نہیں کتنی ڈیمانڈ ہو جائے گی، ہماری بس سے باہر تو نہیں ہو جائے گی. آپ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میں آزاد کرنے کو تیار ہوں. ہم اپنی آپ کی دی ہوئی شرط پہ قائم ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہے گا تو ہم ضد نہیں کریں گے. واقعی جو آپ کے خاندان کے بارے میں ہم نے لوگوں سے سنا، آپ ویسے ہی ہیں. آپ کا خاندان اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی کریم ہے، اتنا ہی مہربان ہے، آپ نے ہماری پریشانی دور کر دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا میرے گھر پر ہے تو آپ میرے گھر پہ آئیے. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس غلام کے والد اور چچا دونوں رسالت میں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے سرکار کے گھر آ رہے ہیں. ایکسائٹمنٹ کی حد ہے، ان کی ٹینشن جو ریلیو ہوئی ہے، ان کو 18 سال کی تکلیف دور ہوتی نظر آ رہی ہے اور انہیں یقین نہیں آ رہا کہ اتنی آسانی سے کوئی اپنے غلام کو آزاد کر دے گا، ہمارے ساتھ بھیج دے گا. سو اب چونکہ وہ جانتے نہیں ہیں تو کہیں کہیں انہیں دھڑکا بھی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم سے پہلے بات کر لی اور وہاں جا کے کوئی اور بات نہ ہو جائے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کے والد اور چچا کو لے کر اپنے گھر آ گئے ہیں اور سرکار نے بیت اللہ میں جب ان سے ملاقات ہوئی غلام کے والد اور چچا سے تو انہیں آپ نے آفر دی کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، اس کے اگینسٹ مجھے کچھ نہیں چاہیے.
بٹ اگر آپ کا بیٹا نہ جانا چاہے تو آپ ضد نہ کرنا۔ اب 1 منٹ کے لیے سوچئے، آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں، آپ کے بہن بھائی عزیز رشتہ دار والدین آپ کے گاؤں یا آپ کے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور آپ غلام ہیں ایک طبقاتی معاشرے میں جس میں آقا اور غلام دو مختلف دنیایں ہیں، جس میں غلام کو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، غلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس میں اور ایک جانور میں، اس میں اور ایک جوتی میں، اس میں اور ایک شال میں، اس میں کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی عرب میں غلام کو قتل کر دینے کی کوئی سزا نہیں تھی، کوئی سزا نہیں تھی۔ آقا یا مالک جب چاہتا جس غلام کو چاہتا قتل کر دیتا اور اسے کوئی بھی سزا دے دیتا، اس کو محتاج کر دیتا، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی بازو کاٹ دی، جو سزا دینی چاہیے دے دی۔ اور اس غلام کے بچے بھی غلام ہوا کرتے تھے۔ کتنی مشکل صورتحال میں اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا یہاں سے جانا نہ چاہے، اپنے خاندان میں، اپنے والدین میں، اپنے بہن بھائیوں میں جانا نہ چاہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گھر لے آئے ہیں، بیٹھک ہوگی، ڈرائنگ روم ہوگا، کوئی لوگوں کو ملنے والا کمرہ ہوگا، کوئی حجرہ ہوگا۔ اب سرکار نے ان کو بٹھایا اور اس غلام کو بلایا، غلام انٹر ہوا ہے تو پھر وہی کیفیت جس سے میں گزرا ہوں، میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا 4 منٹ۔ وہ جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا، وہ ہو جاتا تو کیا ہوتا، نہ ملتا تو کیا ہوتا۔ اللہ کریم ایسی تکلیف سے کسی کو نہ گزارے، اپنی مہربانی سے آسانیوں میں رکھے۔ بیٹے نے والد کو دیکھا، چچا کو دیکھا، بھاگ کے لپٹے۔ ایک جذباتی سین ہے، والد بھی رو رہے ہیں، بیٹا بھی رو رہا ہے، گلے لگے ہوئے ہیں، کبھی وہ چوم رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کبھی وہ دیکھ رہے ہیں، رونا ہی نہیں رک رہا، بڑا ہی جذباتی سین ہے۔ چچا کا بھی یہی حال ہے، 18 سال، جس بچے سے 18 سال، دیکھیں ایک قدرت کا ایک نظام ہے، اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا تو اللہ صبر دے دیتا ہے، آپ کو صبر آ جاتا ہے کچھ دیر میں، اور الٹیمیٹلی آپ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ یہ جو گم ہونا ہے نا، اغوا ہونا، مس پلیس ہونا، ایبڈکٹ ہونا، یہ آپ کو سکون نہیں آنے دیتا، یہ آپ کو ہر برا خیال آپ کے ذہن میں لاتا ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، وہ لوگ اسے مارتے پیٹتے تو نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ زندگی کیسی گزرتی ہوگی، کیا اس کو کسی جانور نے کھا لیا ہے، کیا وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور نہیں مل پا رہا، یہ ساری یہ جذباتی سین ہے اس بیٹھک، اس حجرے، اس ڈرائنگ روم میں جہاں پہ باپ بیٹا مل رہے ہیں اور سرکار قریب بیٹھے ہوئے بڑے شفقت سے، محبت سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ کوئی واپس اپنے نروز میں، اپنی جذبات سے نکل کے بیٹھتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں بیٹا، غلام سے کہتے ہیں بیٹا۔ پہلے تو غلام کو عرب میں کوئی بیٹا نہیں کہتا۔ اچھا، ایک اور بڑی مزیدار چیز تھی اس وقت، وہ جو غلاموں کے نام تھے وہ بڑے کائنڈ قسم کے رکھتے تھے، خدمت گزار قسم کے رکھتے تھے، اور جو آقا یا مالکوں کے نام ہوتے تھے وہ بڑے ہیبت والے ہوتے تھے کہ نام بلاتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگے، شیر ادھر آؤ جی، اور ادھر کیا رکھے ہوئے ہیں، بالکل پیسمسٹک۔ اور اس معاشرے میں ایک انسان، ایک اچھا انسان 35 سال ایج ہے، اعلان نبوت نہیں کیا ابھی آپ نے، اور کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے والد اور چچا ہیں، یہ مجھے ملے اور یہ چاہتے ہیں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا۔ تو میں نے انہیں کہا ہے کہ مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہاں رکنا چاہے میرے پاس تو آپ ضد نہ کرنا۔ تو بیٹا میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے، جو فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ غلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتے ہیں اپنے والد کو کہ مجھے آپ بڑے عزیز ہیں،
مجھے اپنے بہن بھائی بھی بہت یاد آتے ہیں، لیکن میں ابن عبداللہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، سرکار کی والد کی نسبت سے ابن عبداللہ۔ میں نے جو 10 سال میں اس گھر میں اپنے مالک کی خوبیاں، اپنی مالکن کی مہربانیاں، سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی، میں ہر چیز قربان کر دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ وہ والد سمجھاتے ہیں بیٹا آزادی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ بیٹا اپنے بہن بھائی، خاندان، قبیلہ، ان سے زیادہ بھی کوئی عزیز ہو سکتا ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے ابا جان آپ میرے مالک کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ نے 10 سال میرے مالک کے ساتھ گزارے ہوتے تو آپ کا بھی یہی فیصلہ ہوتا، آپ بھی ابو القاسم کو چھوڑ کر جانے کا سوچتے بھی نہیں۔ چچا بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، والد بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غلام ہے کہ وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کے والد اور چچا کو کہتے ہیں آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ ضد نہیں کریں گے، آپ کے سامنے میں اپنی بات پہ قائم ہوں، بیٹا آپ کا یہیں رہنا چاہتا۔ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہوئے والد نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہم سے بہت شفقت کی، محبت کی، مہربانی کی، ہمارا بیٹا آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے، ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ ایک بھاری دل کے ساتھ ایک سکون کہ میرا بیٹا ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھولنے کو، چھوڑنے کو، قبیلے کو چھوڑنے کو تیار ہے، اور اس ذات، اس گھر کو، اس گھر کی مالکن کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو کتنے بڑے لوگ ہوں گے کہ بیٹا ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہے۔ اور بھاری دل کیا کہ بیٹا مل تو گیا، ہم واپس لے کے جا نہیں سکے، اتنی بڑی آفر کے باوجود، اتنی گریشیس آفر کے باوجود ہم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا نہیں سک رہے۔ سو وہ رخصت ہوئے اپنے گاؤں یا اپنے ملک کی طرف۔ دوسری طرف قدرت نے اتنی بڑی مہربانی کی، سرکار ختمی مرتبہ جو کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، جو سخیوں کی سخاوت لوٹاتے ہیں، جو صرف کریم ہے، مہربان ہے، وہ غلام کو اپنے ساتھ دیتے اور بیت اللہ میں چلے جاتے۔ اب بیت اللہ مرکز ہے اس وقت کے مکہ میں کسی بھی اناؤنسمنٹ کا، کسی بھی بڑے ایونٹ کا، اور لوگ بڑی جلدی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی اعلان کرنا ہے، میں نے کوئی بات کرنی ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور عرب میں کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا بڑا کامن تھا اس زمانے میں۔ جیسے رضائی بھائی، اگر کسی والدہ، کسی ماں کا دودھ 2 لوگوں نے پیا ہے، ایک ان کا اپنا بیٹا ہے اور دوسرا کوئی اور ہے، یا دونوں ہی ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تو وہ اس رضاعت کی وجہ سے، اس ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بالکل ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے حقیقی بھائی ہوں۔ یعنی عرب میں رضائی بھائی اور حقیقی بھائی میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح لوگ اعلان کر کے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ غلام آج سے میرا بیٹا ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ عرب میں ایک ہلچل، مکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اپنے برابر کے لوگوں کو بیٹا بنانا تو عرب میں کامن تھا، کسی غلام کو بیٹا بنا لینا۔ بنی ہاشم کا ایک نہایت اہم نوجوان، ایک نہایت پرومیننٹ انسان، ایک حبشی غلام کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اس غلام کو غلامی کی جو جزا ملی، جو بدلہ ملا، اس سے بڑا بدلہ کائنات میں کبھی کسی غلام کو نہیں ملا۔ وہ غلام جو آج سے 18 سال پہلے اپنے نانا کے گھر گیا، باہر کھیلتے ہوئے بنی کلب کے لوگوں نے اغوا کر لیا،
مختلف مصیبتیں جھیلتا ہوا، غلامی جھیلتا ہوا 8 سال پہلے سرکار کے پاس پہنچا، 10 سال حضور کے ساتھ رہا، آج وہ اس معزز ترین انسان کا منہ بولا بیٹا ہے۔ تاریخ اس غلام کو زید بن حارثہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور زید بن حارثہ، اچھا اس زمانے میں ایک اور رواج تھا، لوگ اپنی عزت کے لیے اپنے منہ بولے باپ کا نام اپنی ولدیت کے طور پر لکھتے تھے۔ زید نے زید بن حارثہ کی بجائے اس کے بعد زید بن محمد لکھنا شروع کر دیا یا کہلانا شروع کر دیا، اپنا لیا۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ کریم نے کئی سال بعد حکم نازل کیا کہ اپنے حقیقی باپ کے نام سے پہچانے جاؤ، تو زید نے ایک دفعہ پھر زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ لکھنا، کہلوانا، اپنا نام واپس کیا۔ زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کا نام قرآن کریم میں آیا۔ نام کے ساتھ ذکر قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا ہے جو زید بن حارثہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے، سمجھنے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں وہ کمال، وہ مہربانی لائے جو سرکار ہمیں سکھا گئے۔ ہم ابھی تک یہ بات کر چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 سال ہو چکی ہے۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح ہو چکا اور آپ کے نکاح کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ زید بن حارثہ کی بات کی کہ کس طرح ان کو غلام بنایا گیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش قسمتی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئی اور ان کو وہ عزت ملی جو کسی اور غلام کو نہیں مل سکی۔ آج ہم بات کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، صاحبزادے، صاحبزادیاں، اور وہ جو زندگی 25 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 45 سال کی عمر تک، نبوت کے 5 سال بعد تک رسول اللہ کی اولاد پیدا ہوتی رہی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، سیدہ خدیجہ بنت خویلد ام المومنین سے۔ ام المومنین کی میں یہاں وضاحت کرتا چلوں، سورہ احزاب میں اللہ کریم یہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی بیویاں مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے ان کی مائیں ہیں۔ اسی لیے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وائفز کو ام المومنین کہا جاتا ہے، اور اگر جمع میں بات کریں تو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں۔ انڈیویجول کی بات ہوگی تو ام المومنین، مومنوں کی ماں، اور یہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، اور اس میں عمر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنی ام المومنین، نکاح کے وقت عمر 14 سال، اور جب آپ کا رخصتی ہوئی رسول اللہ کے گھر آئیں تو تقریباً 19 سال تھی، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے سرکار کی اولاد ہے، اور آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 وائفز ہیں، ٹوٹل 11 وائفز اور ایک باندی، جناب ماریہ قبطیہ باندی تھی، اور 11 وائفز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ یہاں پہ ان سب میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے سوائے سیدہ خدیجہ کے، اور باندی جناب ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہاں پہ نا ایک اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نان مسلم رائٹرز کرتے ہیں، نان بلیورز کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادیوں کا شوق تھا۔ یہ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بھرپور جوانی، جب سرکار کی عمر 25 سال ہے، اور اس وقت عرب میں زیادہ ازواج کا، زیادہ بیویوں کا رواج یا کلچر تھا۔ آج بھی وہاں پہ ہماری نسبت، انڈو پاک اور بنگلہ دیش کی نسبت، وہاں پہ لوگوں کی ایک سے زیادہ وائفز ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اعلان نبوت کیا،
اس زمانے میں لوگوں کی 7 8 10 12 وائفز عرب میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ احکام قرآن کریم میں ایسے ہیں جو مخصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ کی وائفز کے متعلق، آپ کی بیٹیوں کے متعلق اللہ نے خاص حکم دیے۔ وہ حکم عام خواتین پہ یا عام مردوں پہ لاگو نہیں ہوتے، جس کی ایک اگزامپل ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ہم فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، یعنی رات سونے کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، جس میں وطر بھی شامل ہے جو نفل کا حصہ ہے۔ یہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے فرض کی تھی، جبکہ باقی تمام امت کے لیے یہ نفل ہے، آپشنل ہے۔ آپ نے پڑھی ہے تو بہت اچھی ہے، آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ سرکار ختمی مرتبت کے لیے تہجد کی نماز ان 5 نمازوں کے علاوہ ایڈیشنل تھی۔ سو یہ حکم صرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح بہت سے اللہ کریم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے بھی مختلف جگہ قرآن کریم میں حکم دیے اور کہا کہ یہ حکم صرف آپ کے لیے، باقی مومنین کے لیے نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کو شوق ہوتا تو بھری جوانی میں یہ شوق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے 25 سال سے لے کر 50 سال، اگلے 25 سال کوئی نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جب تک حیات رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، خولہ ملتی ہیں سیدہ خولہ اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خولہ سے کہ خولہ، جب تک خدیجہ حیات تھی مجھے بچوں کی گھر کی فکر نہیں رہتی تھی۔ خدیجہ نے گھر کو، بچوں کو بہت اچھا سنبھالا ہوا تھا، اب میں خدیجہ کی کمی بہت محسوس کرتی ہوں۔ تو خولہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کوئی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار پوچھتے ہیں سیدہ خولہ سے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا پروپوزل ہے؟ تو سیدہ خولہ کہتی ہیں کہ میرے نظر میں 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو شادی شدہ ہے اور ایک وہ جس کی بھی شادی نہیں ہوئی، جسے ہم اپنی زبان میں کنواری کہتے ہیں انڈو پاک میں۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو سیدہ خولہ کہتی ہیں سودا بنت زمعہ، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا پیغام دے کر پوچھ لیتی ہوں۔ اور دوسرے آپ کی بھتیجی، آپ کے بھائی کی بیٹی، آپ پوچھتے ہیں کون؟ تو وہ کہتی ہے عائشہ بنت ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں آپ دونوں طرف پیغام دے کر دیکھ لیں۔ سیدہ خولہ جاتی ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم اگین جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے میں پہنچیں گے تو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو سیدہ خدیجہ کے بعد 10 ہجری میں 10 نبوی میں 50 سال سرکار کی عمر ہے، تو اس وقت سیدہ سودا بنت زمعہ سے شادی کرتے ہیں۔ تو مکہ میں رہتے ہوئے 53 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ سے، اور 25 سال آپ ایک وائف کے ساتھ زندگی گزاری آپ نے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد سودا بنت زمعہ سے 50 سال کی عمر پہ شادی کی، اور ان کی عمر بھی کم و بیش اتنی تھی۔ اور سیدہ عائشہ سے ہجرت سے 3 سال پہلے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ سو مکہ میں رہتے ہوئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر، بلکہ 25 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک ایک وائف کے ساتھ زندگی گزاری۔ پہلے سیدہ خدیجہ بنت خویلد ام المومنین، اور پھر ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ۔ جب سرکار مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پہلے 7 مہینے کم و بیش آپ کی فیملی مکہ میں ہی رہی، بیٹیاں بھی اور جناب سودا بنت زمعہ بھی۔ جب مسجد نبی قریب سی تعمیر ہونے کے تو اس وقت سرکار کی فیملی مدینہ آئی۔ 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینے میں سیدہ عائشہ بنت ابی بکر کی رخصتی ہوتی ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں۔ 55 سال کی عمر تک رسول اللہ نے ایک وقت میں ایک ہی بیوی کے ساتھ گھر بسایا۔
55 سال کی عمر میں رسول اللہ نے 2 نکاح کیے، 2 ازواج یا 2 وائفز ایک ہی وقت میں اپنے گھر میں سرکار رہے، یا 2 شادیاں 2 نکاح سے زندگی اللہ کے رسول نے گزاری۔ اس کے بعد مختلف موقعوں پر 61 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے رہے، اور ان میں سے کوئی بھی، یعنی پوری 11 وائفز میں سے صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واحد خاتون ہیں جو ورجن یا کنواری تھیں، اور پہلا نکاح رسول اللہ سے ہوا، جبکہ باقی ساری وائفز کسی کی ایک نکاح رسول اللہ سے نکاح سے پہلے ہے، کسی کے 2 نکاح ہیں، اور کسی کا تیسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ عرب کا کلچر ایسا تھا، اور یہ ایسے ہی چلتا رہا۔ رسالت مآب کی نکاح یا شادیوں کی بڑی ریزن ان قبائل کو تالیف قلب، ان قبائل کو عزت دینا، اور اس کے نسبت سے وہ محبت قائم کرنا ان قبیلوں سے، ایمان لانے کی وجہ بننا، بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم وقتاً فوقتاً جب ان نکاحوں کی بات کریں گے مدنی زندگی میں رسول اللہ کی، تو اسے ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم بن محمد رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم یا ابل قاسم، الف بے چھوٹی اے، الف لام کاف کینچی والا، الف سین میم، ابل قاسم یا ابو القاسم کنیت قاسم بن محمد کی وجہ سے ہوئی۔ عرب میں کنیت کا رواج یہ تھا کہ سب سے بڑے بیٹے یا سب سے بڑی بیٹی کے نام پہ کنیت رکھی جاتی تھی، اس کے علاوہ کسی خوبی پہ بھی کنیت رکھی جاتی تھی، اور یہ ان کا اپنا ایک سسٹم تھا۔ جناب قاسم کی جب عمر 2 سال ہوئی تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا بیٹا یا پہلی اولاد 2 سال کی عمر میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ اس کے بعد قاسم کے بعد رسول اللہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام زینب رکھا گیا۔ زینب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ نے اپنی 2-3 وائفز کا نام بدل کے زینب رکھا۔ سیدہ زینب 31 سال تک حیات رہی، 31 ایئرز، اور آپ کی شادی ابو العاص بن ربی جو کہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، یعنی خالہ کے بیٹے تھے، بنی اسد سے تھے، اور سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے، ان سے سیدہ زینب کی شادی ہوئی۔ ابو العاص بن ربی بڑے ہی اچھا تعلق تھا ان کا سیدہ زینب سے، بڑا محبت والا تعلق تھا، بڑی قدر کرتے تھے سیدہ زینب کی۔ جب اعلان نبوت کیا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دشمنی شروع ہو گئی، تو لوگوں نے پریشر کیا ابو العاص بن ربی کو کہ زینب کو طلاق دے دو اور تم جہاں کہو گے ہم تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں، اور بہت پریشر آیا۔ ابو العاص بن ربی نے نہ صرف سیدہ زینب کو طلاق نہیں دی بلکہ آپ کا سلوک سیدہ کے ساتھ اتنا ہی اچھا رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کیا کرتے تھے ابو العاص بن ربی کی کہ اس نے میری بیٹی کی بڑی قدر کی اور بڑی محبت سے رکھا۔ ان کے 2 سیدہ زینب کی ایک بیٹی ہے امامہ بنت ابو العاص، اور ایک بیٹا ہے علی بن ابو العاص۔ امامہ کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے معتبر احادیث میں کہ جب یہ چھوٹی تھی تو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو سرکار ان کو اٹھا لیا کرتے تھے، ایون نماز پڑھتے ہوئے بھی، یعنی جب آپ کھڑے ہوتے تھے جسے ہم قیام کہتے ہیں تو رسول اللہ نے گود میں اٹھایا ہوتا تھا امامہ بنت ابو العاص کو، اور جب رکوع یا سجدہ میں جاتے تھے تو جائے نماز پہ زمین پہ بٹھا دیتے تھے، اور جب دوبارہ کھڑے ہوتے تھے تو دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ اس میں ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت سامنے آتی ہے، اور دوسرے وہ محبت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب سے یا امامہ بنت ابو العاص سیدہ زینب کی بیٹی سے کرتے تھے وہ بھی نظر آتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے امامہ بنت ابو العاص کے متعلق کہ حبشہ کے نجاشی نے
رسالت مآب کو ایک دفعہ ایک انگوٹھی تحفہ میں بھیجی، سرکار نے وہ انگوٹھی امامہ کو دے دی۔ اور تیسری بات ان کے متعلق یہ ہے کہ بعد کے زمانہ میں جناب علی ابن ابی طالب نے جناب امامہ سے شادی بھی کی، نکاح بھی کیا، اور علی بن ابو العاص بیٹے ہیں، یہ بھی اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تاریخ میں ان کے متعلق ہمیں کوئی زیادہ نہیں ملتا۔ جناب زینب کے بعد، اور ان کی سال میں نے بتایا 31 سال کی عمر میں سیدہ زینب کی ڈیتھ ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سیدہ زینب بالکل شروع کے لوگوں میں شامل ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے آئیں، جبکہ ابو العاص بن ربی بدر کی جنگ میں لڑے مکہ والوں کی طرف سے، قریش کی طرف سے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے بڑا ہی خوبصورت یمنی عقیق کا ہار بیٹی کو دیا تھا۔ سیدہ زینب کے پاس وہ ہار تھا۔ جب قیدی ہو گئے بدر کی جنگ میں ابو العاص بن ربی تو فدیہ کی بات ہوئی، اور جب فدیہ دینا تھا تو ابو العاص بن ربی نے سیدہ زینب کا مکہ سے ہار منگوا کے اپنی رہائی کے لیے وہ پیش کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار ختمی مرتبت کو تکلیف یہ ہوئی کہ بیٹی کو جو ہار ان کی والدہ نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے دیا تھا، وہ قید سے رہائی کے لیے خرچ ہو رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک باپ کی فیلنگ اس سے مختلف ہو بھی نہیں سکتی۔ میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، ہم زیادتی کرتے ہیں جب ہم انبیاء یا اللہ کے نیک بندوں کے متعلق یہ فیلنگ رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ باپ ہے، باپ کی فیلنگ بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے وہی ہوتی ہے جو کسی بھی باپ ماں کی ہوتی ہے۔ تو جب صحابہ نے آنسو دیکھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہار واپس کر دیتے ہیں اور ابو العاص بن ربی کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ کہا کہ یہ ہار تم واپس لے جاؤ اور وعدہ کرو کہ تم مکہ جا کر زینب کو ہمارے پاس بھیج دو گے۔ ابو العاص نے وعدہ کیا اور بعد میں ایسا ہی کیا کہ سیدہ زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس کی ڈیٹیل بھی جب ہم مدنی زندگی میں بات کر رہے ہوں گے تو ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ ابو العاص تقریباً 6 ہجری میں ایمان لے آئے۔ جناب ابو العاص بھی ایمان لے آئے اور جناب زینب تو پہلے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ ہم بات کر چکے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا، اور انہی کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم یا ابی القاسم ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ زینب حضور کی بیٹی پیدا ہوئی اور ان کی شادی ابو العاص بن ربی سے ہوئی۔ تیسری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی، ان کا نام رقیہ بنت محمد رکھا گیا۔ رقیہ کی چھوٹی عمر میں، آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ عرب کی تہذیب میں یہ جان چکے ہیں کہ عرب میں بڑی ٹینڈر ایج میں شادی ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار ختمی مرتبت کو ایمن آپ کی باندی نے دودھ پلایا، اور جب دودھ پلایا تو ان کی عمر 10 سال تھی، یعنی ایمن کی۔ تو یقیناً 9 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں کہیں شادی ہوئی ہوگی، تو وہ 10 سال کی عمر میں سرکار کو دودھ پلاتی ہیں، رضائی ماں بنتی ہیں۔ تو ان کی شادی بھی، ان کا نکاح بھی بڑی ٹینڈر ایج میں ہو گیا، اور ان کا نکاح ہوا عتبہ بن ابو لہب سے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا اور اس کی بیوی کا نام عروہ تھا۔ ابو لہب کنیت کا مطلب ہے حسن کا باپ۔ یہ کنیت چنی ہوئی کنیت تھی، اور بیٹوں کی وجہ سے جو کنیت تھی ابو لہب کی، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، اور اس کی کنیت بیٹوں کے ریفرنس سے ابو معتب تھی۔ بڑے بیٹے کا نام معتب تھا۔ معتب، عتبہ، عتیبہ، ان کا ذکر ملتا، اور بھی بیٹے تھے اس کے۔ عتبہ کے لیے رشتہ مانگا ابو لہب اور اس کی بیوی نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور سرکار ختمی مرتبت سے، جس کا آپ نے مان لیا، اور ان کا نکاح
उत्बा बिन अबू लहब से हो गया, रुखसत ही नहीं हुई। सरकार के यहाँ इसके बाद एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद रखा गया। उम्मे कुलसूम का भी यंग एज में निकाह हो गया और उनका निकाह उतैबा बिन अबू लहब से हुआ। उतैबा बिन अबू लहब यानी जनाबे रुकैया का निकाह उत्बा बिन अबू लहब से हुआ और उम्मे कुलसूम का निकाह उतैबा बिन अबू लहब से हुआ। ये दोनों निकाह अबू लहब और उसकी बीवी की रिक्वेस्ट या ख्वाहिश पे हुए। उन्होंने ये देखा कि सरकार की बेटियां हैं जो बड़ी खुश शक्ल भी हैं, बहुत एथिक्स वाली, बहुत बरकत वाली, इज्जत वाली, बड़ी आइडियल पर्सनैलिटीज। मैं ये बात कहता हूँ ना, अल्लाह ने चुन के सरकार ख़त्मी मर्तबत का नस्ब और इसी तरह आपका औलाद भी चुन के अल्लाह करीम ने एक से एक आला इंसान भेजा। अबू लहब से सरकार का ताल्लुक बड़ा अच्छा था। ये नेक्स्ट डोर नेबर था, जुड़ी हुई थी दीवारें। सरकार का एक हमसाया एक तरफ अबू लहब था और दूसरी तरफ उकबा बिन अबू मुऐत था। बाद के ज़माने में ये दोनों रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ हो गए। जब तक ऐलान नबूवत नहीं हुआ था दे वर वेरी गुड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब सरकार ने तबकाती मुआशरती तबकाती निज़ाम को चैलेंज किया कि आका और ग़ुलाम बराबर हैं, जब आपने अल्लाह की तौहीद की बात की तो इन लोगों की दुश्मनी हो गई रसूलुल्लाह से। जब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर, इसकी अगेन मैं कह रहा हूँ डिटेल जब हम उस मौके पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, अल्लाह के हुक्म पर सफ़ा पहाड़ी पे लोगों को बुलाया तो अबू लहब ने बहुत मिसबिहेव किया, बहुत बदतमीज़ी की सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको अल्लाह करीम ने बहुत माइंड किया। और अल्लाह करीम ने इस कदर माइंड किया कि एक पूरी सूरा मुबारका नाजिल की अबू लहब के रद्द में, मुखालफत में और उसके अंजाम के बारे में। जब सूरह लहब नाजिल हुई तो और भड़का अबू लहब और अरबा बिन पे हर्ब उम्मे जमील उसकी कुनियत थी। इन दोनों ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी शुरू कर दी और इन्होंने सोच लिया कि किस किस तरह सरकार को टीज किया जा सकता है, किस तरह परेशान किया जा सकता है। इन्होंने अपने बेटे उतबा से कहा कि मोहम्मद के बेटी को तलाक दे दो, हम तुमसे खुश हो जाएंगे। उतबा बिन अबू लहब ने कहा कि मेरी शादी अबान बिन सईद बिन आस, ये मक्का का एक बड़ा सरदार था, अबान बिन सईद बिन आस की बहन या उसकी बेटी से अगर आप निकाह मेरा करवा दे तो मैं तैयार हूं मोहम्मद की बेटी को डिवोर्स देने में। अभी हमने पिछली नशिस्त में बात की थी कि जनाबे अबुल आस बिन रबी जो कि हस्बैंड थे सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद के, उनको भी प्रेशराइज किया गया कि सरकार ख़त्मी मरतबत की बेटी को डिवोर्स दे दो। ना उन्होंने डिवोर्स दी, ना उनका सलूक या ट्रीटमेंट या मोहब्बत बदली। सैयदा ज़ैनब से उतने ही केयरिंग रहे, उतने ही मोहब्बत रहे, उतने ही लविंग रहे सरकार की साहबजादी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। बट ये जिस तरह इनका बाप बड़ा शकीउल कल्ब और बड़ा गुस्से वाला, बड़ा नुकसान करने वाला, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाला था, ये दोनों बेटे भी ऐसे ही थे। इसने तलाक दे दी सैयदा रुकैया को और अबान बिन सईद बिन आस की बेटी से इसका निकाह कर दिया गया। मजीद टीज करने के लिए अबू लहब और उसकी बीवी ने अपने दूसरे बेटे उतैबा से कहा कि तुम भी उसी वक्त तलाक दे दो मोहम्मद की बेटी को जब रुकैया को तलाक दी जा रही है। यानी उम्मे कुलसूम, सैयदा उम्मे कुलसूम को भी तलाक दे दी गई और सैयदा रुकैया को भी तलाक दे दी गई और एक ही वक्त में। और ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए एक ही वक्त में दोनों बेटियों को अबू लहब और उसकी बीवी ने तलाक दिलाई और ये बड़े खुश हुए। इस पे बड़ी तकलीफ के बाद सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ और इस बेटे का नाम सरकार ने अपने वालिद के नाम पे अब्दुल्ला रखा। एक तरफ सरकार का नस्ब है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और दूसरी तरफ आपके साहबजादे का नाम है
عبداللہ بن محمد. تو اگر میں عبداللہ بن محمد حضور کے صاحبزادے کا نسب بیان کروں تو وہ نسب بنتا ہے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے، وفات پا گئے، اور ان کا لقب طیب اور طاہر کہا جاتا ہے. جب جناب عبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، عبداللہ بن محمد کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو آس بن وائل بڑا خوش ہوا. ابو لہب نے جا کے بیت اللہ میں بڑی خوشی سے اعلان کیا محمد کا بیٹا مر گیا، اور بڑی خوشیاں منا رہا تھا. تو آس بن وائل نے اسی خوشی میں کہا کہ محمد ابتر ہو گیا. ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا نام و نشان، جس کی نسل باقی نہ رہے. اس کے جواب میں اللہ کریم نے سورہ کوثر عنایت کی اور سرکار کو ختمی مرتبت کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ کریم آپ کو خیر کثیر عطا کرے گا. کچھ تاریخ دانوں کے مطابق کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں، اور پیارے محبوب بے شک آپ کے دشمن ہی ابتر رہیں گے، بے نام و نشان رہیں گے. اور اگر آج دیکھیں تو ان میں سے کسی کا نام نسب کے طور پہ کوئی نہیں لینا چاہتا، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد گننا مشکل ہے. اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اعلان نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا نام فاطمہ بنت محمد رکھا گیا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی. ان کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سیدہ نہ صرف جنت میں عورتوں کی سردار ہے بلکہ دنیا میں بھی مومنین عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہے. اسی لیے سیدہ فاطمہ کو سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، اور سیدہ کائنات بھی کہا جاتا ہے. آپ کا نکاح جناب علی ابن ابی طالب سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ ہی سے چلتی ہے، سیدہ فاطمہ سے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی واحد سرکار کی اولاد تھیں سیدہ فاطمہ جو آپ کے وصال تک حیات تھیں. باقی ساری اولاد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں ہی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی. سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی زندہ رہیں اور 6 مہینے تک زندہ رہیں. سیدہ فاطمہ کا چلنے کا انداز، بولنے کا انداز سارا سرکار ختمی مرتبت جیسا تھا. آپ کا ظرف اور آپ کی سخاوت بھی رسول اللہ جیسی تھی. آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی، 5 سال تھی غالباً. تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب 10 سال تھی، اعلان نبوت کے 10ویں سال میں سیدہ خدیجہ کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس وقت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال تھی. تو آپ کی تربیت کی ذمہ داری بھی انہیں پر آئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پیار کیا، خدمت کی، آپ کو اپنے گھر پہ رکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد جو الٹیمیٹلی سیدہ فاطمہ کی ساس بھی بنی اور جناب علی کی والدہ تھی، جناب ابی طالب کی بیوی. اور سیدہ فاطمہ بڑی خاموش طبع بھی تھی، بڑی سیریس. اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سوال کرنے والا آ گیا، سائل آ گیا، تو آپ نے اسے اپنی چادر بھی دے دی کہ جا کے اس سوداگر کو، تاجر کو کہنا کہ محمد کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے، یہ چادر رکھ لو اور اس کو کھانے کے لیے اس کی ضرورت پوری کر دو. یعنی
सखावत में बहुत बड़ा मुकाम, इज़्ज़त में बहुत बड़ा मुकाम है सरकार ख़त्मी मरतबत की सारी औलाद का। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनमें से भी प्रोमिनेंट है। आज के लिए हम यहीं क्लोज़ करेंगे। अब ज़ाहिर एक बात मैं और ऐड कर दूँ, जब जनाब अब्दुल्ला की डेथ होती है ना, हुज़ूर के साहबज़ादे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, वो पैदा हुए थे ऐलान नबूवत के 2 साल बाद, और कोई 12-14 महीने 16 महीने शायद, मुख्तलिफ तारीख़दान मुख्तलिफ बात करते हैं, वो हयात रहे। तो उनकी डेथ पे के बाद रसूलुल्लाह अपने चचा जनाब अब्बास के पास जाते हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। जनाब अब्बास रसूलुल्लाह से 3 साल बड़े हैं। तो उन्हें कहते हैं कि चचा अबी तालिब की सखावत की वजह से वो तंग दस्त रहते हैं, वो इतनी सखावत करते हैं कि माली हालात अच्छे नहीं रहते, तो क्यों ना हम यूँ करें कि उनके पास चले और उनकी इजाज़त से एक बेटे को आप अपने साथ ले आएँ और एक बेटे को मैं ले आऊँ। जनाब अब्बास को ये बात पसंद आई, दोनों जनाब अबी तालिब के पास आए और उनसे ये अपनी रिक्वेस्ट थी, जिस पे अग्री कर गए जनाब अबी तालिब। तो जाफ़र बिन अबी तालिब को जनाब अब्बास अपने पास ले आए, और जो छोटे थे जनाब अली इब्न अबी तालिब, उनको रसूलुल्लाह अपने घर में ले आए। तो अब रसूलुल्लाह के घर में आपकी साहबजादियों के साथ जनाब अली इब्न अबी तालिब भी रहते हैं। सो जनाब अली इब्न अबी तालिब की तरबियत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा ने की। और इसके अलावा सरकार के घर में ज़ैद बिन हारिसा, जिन्होंने ऑप्ट किया था अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन के पास वापस ना जाना जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ख़िदमत में, वो भी सरकार के घर में रहते हैं। तो ये वो कमाल की हस्तियाँ हैं, ये वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बने। सो इस घराने में इन लोगों ने तरबियत और ज़िंदगी गुजारी और सरकार ने इन पर शफ़क़त की। हम बात कर रहे हैं सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक की। हम पहुंच गए हैं जब आपकी उम्र मुबारक 35 साल। हमने दरमियान में सरकार के घराने की बात की, जो 25 साल की उम्र में सरकार का निकाह हुआ सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, और 45 साल की उम्र तक ये चलता रहा सिलसिला। 20 साल औलाद मुख्तलिफ वक्तों में पैदा हुई रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दौरान 35 साल की उम्र का एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। बैतुल्लाह, बैतुल्लाह जैसा कि इसका नाम, बैत घर, अल्लाह, अल्लाह का घर, आसान तरीन डेफिनेशन बैतुल्लाह की, अल्लाह का घर बैतुल्लाह। और जो मस्जिद इसके इर्द गिर्द आज हम देखते हैं, उस मस्जिद का नाम मस्जिद हराम है। और ये दोनों नाम बैतुल्लाह, बैती, बैतिक, बैतिकल मुकर्रम और मस्जिद हराम कुरान करीम में भी आते हैं। अगर आप बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा भी उसे कहते हैं, 15वें सिपारी का आगाज़ सुभान अल्लाह जी, तो वहाँ पे भी जिक्र आता है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा अपने बंदे को अल्लाह लेकर गया। ये हमेशा से मोहतरम रहा बैतुल्लाह। इसको काबा भी कहते हैं। अब काबा क्यों कहते हैं? बैतुल्लाह तो समझ आती है, अल्लाह का घर, तो काबा क्यों कहते हैं? ये मुकाब शेप में बनाया गया, और अरब में 6 कोनों वाली चीज को या इमारत को काबा कहते हैं। सही, ठीक। 4 तो हम आज भी देखते हैं, और एक साइड पे सेमी सर्कल वाइट कलर की छोटी सी दीवार है 2.5-3 फुट की। वो किसी जमाने में वो गोलाई में नहीं थी, वो इसकी शेप डिफरेंट थी, तो इस वजह से इसे काबा कहा जाता है। कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि इनिशियली मक्का पूरे शहर को भी काबा कहा जाता था, जो बाद के ज़माने में काबा मखसूस हो गया उस ब्लैक बिल्डिंग के लिए जिस पे आज हम देखते हैं गुलाफ है, और जिसके गिर्द हम चलते हुए तवाफ करते हैं, और मक्का शहर को मक्का कहना शुरू हो गया। और मक्का की तारीख में अगर आप तौरात पढ़े तो लफ्ज़ बक्का, कुरान करीम में बक्का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वादी फ़ारान का जिक्र आता है। इसी वादी फ़ारान को तौरात वादी पारान कहती है।
فے کی بجائے پے، ایف کی بجائے پی، یہ اسی وادی کا مکہ پہ ذکر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، جبریل اللہ کی وحی لے کر آئے اور انہوں نے بنیادوں کی نشاندہی کی کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب اللہ کے نبی نوح کے زمانے میں ڈیلیوج جسے کہتے ہیں یا طوفان نوح کہتے ہیں آیا، تو اس میں یہ عمارت ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا، 6 مہینے پانی۔ اب یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اس زمانے میں ایون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی، ذرا پہلے بھی، عمارت یوں تعمیر ہوتی تھی کہ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے تھے، کوئی بانڈنگ فیکٹر نہیں تھا جیسے آج سیمنٹ یا بانڈ ہوتا ہے یا کوئی اور ایڈھیسو ہوتا ہے جو چیزوں کو جوڑتا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، سمپلی ایک دوسرے کے وزن پہ کھڑی عمارت ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی عمارت کا؟ اس وقت تک موجود تھی، اچھا، آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت صحیح۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک موجود رہی، بٹ جب وہ 6 مہینے کا پانی آیا جی، اور اس کی ڈیٹیل ہم جی ڈسکس کر چکے ہیں کافی لمبی، تو اس میں یہ عمارت ختم ہو گئی، نام و نشان ہی مٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے سیدہ ہاجرہ سے، یا تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی ہوتی ہے ان کے چچا کی بیٹی جناب سارہ سے، بی بی سارہ، سیدہ سارہ۔ سیدہ سارہ سے اولاد نہیں ہوئی، اور جب یہ لوگ مصر میں گئے فرعون سے، جو واقعہ ہے ہم اگین ڈسکس کر چکے ہیں کہ تو فرعون نے خدمت کرنے کے لیے سیدہ ہاجرہ دی بی بی سارہ خادمہ کے طور پہ سروس، اور وہ 10 سال تک خدمت کرتی سیدہ ہاجرہ۔ اس دوران بھی سیدہ سارہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ سارہ نے ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا اور اپنے میاں جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ میں اولاد دے دیں۔ سو یوں سیدہ ہاجرہ کا جناب ابراہیم سے نکاح ہوتا ہے، یہ سیکنڈ وائف ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان سے اللہ ان کو اولاد دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ بعد کے دور میں جناب سارہ کو بھی اللہ نے اولاد دی، اور اس کا قرآن کریم میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے سارہ سے، تو سیدہ سارہ کہتی ہے کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو اس عمر سے ہی گزر چکی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں آپ کے رب کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اولاد ہو گئی جناب اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں صورت میں بیٹا دیا اللہ نے، اور سیدہ سارہ کی اس وقت اولاد نہیں ہے، تو وہ جو یہاں پہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ جو بے آب و گیا ہے، نہ وہ پانی ہے وہاں نہ کوئی سبزہ ہے۔ تو رات کہتی ہے کہ سیدہ سارہ نے پش کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑ دیا۔ تو یہ 2 مختلف روایات ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر 2000 کلومیٹر فلسطین سے آ کے مکہ میں جہاں پہ آج بیت اللہ ہے اس وادی میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے واپس فلسطین چلے۔ اس وقت تک وہاں پہ بیت اللہ نہیں تھا۔ پھر وہاں پہ جناب اسماعیل کی ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلا جسے زمزم کہتے ہیں، آج بھی چل رہا ہے۔ اور جب 13 سال عمر ہوئی جناب اسماعیل علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ سب سے قیمتی چیز قربان کرو، قربانی کا واقعہ۔ اس کے ایک عرصے بعد جب 30 سال عمر ہو جاتی ہے جناب اسماعیل کی، تو ایک دفعہ پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے اس وادی. اب وادی پہلے تو ویلی، ویلی کا بڑا آسان کانسیپٹ، اگر کسی نے اس کو پہاڑوں پہ جانے کا بہت اتفاق نہیں ہے یا انفارمیشن نہیں ہے، تو پہاڑوں کے درمیان جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو نیچی جگہ ہوتی ہے، اسے ویلی یا وادی کہتے ہیں. تو بیت اللہ پہاڑوں کے درمیان سب سے نیچی جگہ پہ بنایا گیا. ایک تو پلین جگہ ہی وہاں ملی، باقی پہاڑ تھے. میں جب 1987 میں پہلی دفعہ اللہ نے سعادت نصیب کی کہ میں اللہ کے گھر حاضر ہوا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاں گاڑی رکی اس سے کوئی تقریباً 30 فٹ نیچے سیڑھیاں اتر کے بیت اللہ کا سین شروع ہوتا تھا. جس لیول پہ کار لے کے گئی تھی ہمیں، اس سے 30 فٹ نیچے جا کے بیت اللہ کا سین آتا تھا. سو سیڑھیاں اتر کے آپ کو بیت اللہ کے باہر والے سین میں آنا پڑتا تھا، اور وہاں سے دروازے تھے اور اندر جاتے تھے، اور جس لیول پہ آپ طواف کرتے ہیں اس جگہ ہی پہنچتے تھے. اگر آج آپ جائیں، اللہ کریم کی سعادت ہم سب کو، دیکھنے والوں کو، آپ کو، مجھے جو ہے سب کو نصیب کرے، تو آج جب گاڑی جا کے رکتی ہے نا، ابراہیم خلیل روڈ، باب السلام جس پر ہے، باب فہد جس پہ ہے، اس پہ گاڑی جا کے رکتی ہے، اسی لیول پہ آپ واک کرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں مطاف یا طواف والے صحن کے اندر. کوئی خاص فرق نہیں ہے سیڑھیوں کا، تھوڑا سا فرق ہے، بٹ ایسا فرق نہیں جیسا میں بتا رہا ہوں. ہوا کیا کہ ان پہاڑوں کو کاٹ کے وہاں پہ لیول کر کے سڑکیں بنائی گئیں، اور یہ سارا کام ایکسٹینشن بھی ہوئی اور ایزی بھی ہوئی. بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تو ایک دفعہ پھر جبریل نے نشاندہی کی اور آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے نقشے یا ڈرائنگ پہ اس عمارت کی دوبارہ تعمیر کی گئی. اور اس میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ ایک تو حجر اسود نصب کیا گیا، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، ابو قبیس کی پہاڑیوں میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے حکم پہ فرشتے نے نشاندہی کی اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام دونوں اسے اٹھا کے لائے اور بیت اللہ کی دیوار میں فکس کیا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ چونکہ یہ اس کی دیواریں زیادہ ہائٹ پہ بنائی گئی، تو ہیومن ہائٹ سے اوپر جانے کے لیے اس زمانے میں اس کا فولڈنگ یا اس قسم کی چیزیں نہیں تھی. تو ایک پتھر جنت سے آیا اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور وہ جتنا اونچا جانا ہوتا تھا اتنا ریز کرتا تھا، سسپینڈڈ ان دا ایئر، کوئی نیچے سپورٹ نہیں تھی. یعنی معجزہ اللہ نے دکھایا کہ وہ پتھر، جناب ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہ پتھر اوپر اٹھتا تھا، اور جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ ٹھہر جاتا تھا، اسٹیشنری ہو جاتا تھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اترنا ہوتا تھا تو ایک دفعہ پھر بڑے آرام سے، آپ ایسکیلیٹر سمجھ لیں آج کا، ہائیڈرولک سسٹم سمجھ لیں کہ ہائیڈرولک سسٹم سے اوپر جا رہا ہے، ہائیڈرولک سسٹم سے نیچے آ رہا ہے. بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اور بیت اللہ اس شیپ میں ہمیشہ قائم رہا ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کرنے کے بعد. اور یہ وہ گھر بیت اللہ بنا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. یہ گھر ان کے رہنے کے لیے نہیں ہے، بٹ یہ گھر دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانا ہے. سب سے بڑی اہمیت اس گھر کی ہونی ہے. اس گھر جیسا گھر دنیا میں کوئی نہیں ہونا. جی اللہ کی حکمت ہے. اب وہ گھر تعمیر ہو گیا اور اس کی زیارت یا اس کا طواف جب تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے دو دعائیں مانگی. سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے. اللہ نے حکم دیا کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا، مختلف آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے اللہ نے، اور وہ اس میں کامیاب رہے تو میں نے اسے لوگوں کا امام بنا دیا، عزت دی ابراہیم علیہ السلام کو، ابو الانبیاء، اور بعد میں ساری انبیاء ان کی اولاد میں آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ کریم اس گھر کو آباد کرے. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اس میں رہنے والوں کے لیے پھلوں اور سبزیوں کی کثرت ہو. اب مکہ میں تو کوئی پھل اور سبزی نہیں ہوتی. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں
तिलावत करके सुनाई, जी हिकमत और दानाई बताई, तेरे कलाम में छुपी हुई और ज़ाहिरी चीज़ें समझाए और उनको पाक साफ करे। रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ का समर या उस दुआ का हासिल है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक और बात करते हैं अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम ये जो मनसब इज़्ज़त आपने मुझे दी है मेरी औलाद में मिले। तो अल्लाह करीम जवाब में उनकी दुआ कबूल भी करता है, उनके सवाल मान भी लेता है और ये फरमाता है कि ये मनसब तुम्हारी औलाद में से उनको मिलेगा जो मेरे फरमा बरदार और मेरे हुक्म पर चलने वाले होंगे, क्योंकि मैं ये मनसब जालिमों को नहीं देता। तो ये उस वक्त तामीर की बातें हैं, क्योंकि बैतुल्लाह की तामीर की बात करें, सो बैतुल्लाह की तामीर के रेफरेंस से ये सबसे बेसिक या इनिशियल इंफॉर्मेशन है। तो आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगली एपिसोड में यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।